لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے ہم سب کی زندگی میں یہ مبارک ایام عنایت فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان مبارک ایام سے، بابرکت دنوں سے فیضیاب ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین اس خیر کے موسم اور اللہ رب العالمین کی نعمت کا جو موسم ہے، اس موسم سے اپنے خالی دامن کو اجر و ثواب سے بھرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور گناہوں سے بچنے اور گناہوں کو مٹانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بہت سے اخوان نے اور بہت سے برادران نے طلب کیا ہے کہ عاشرہ ذی الحجہ کے جو فضائل ہیں اور جو چند مسائل ہیں ان کو بیان کر دیا جائے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ چند پوائنٹس کے ذریعے سے ان مسائل کو اپنے اخوان کے سامنے بیان کروں، تاکہ اللہ کے بندے اللہ رب العالمین سے رجوع کریں، اللہ رب العالمین سے لو لگائیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ بہترین موقع ہے، بہترین چانس ہے ایک مومن کے لیے، اس لیے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے اس فضل پر، اس احسان پر اللہ رب العالمین کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے، لیکن ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے اوپر مزید انعام، اکرام اور احسان کرے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے موقع دیا ہے، نمبر 2، توبۃ الی اللہ، التوبۃ الی اللہ، توبہ کا موقع ہے یہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے موقع دیا ہے کس چیز کا؟ الاجتہاد فی العمل الصالح، نیک اعمال کرنے میں ہمیں سبقت کرنا چاہیے۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، یہی وہ نیکی کا موسم ہے، اس میں آگے بڑھنے والے کو آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ نمبر 3 پوائنٹ تھا۔ اس پوائنٹ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام، وہ میسج جو بہت ہی زیادہ عام ہے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما من ایام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء۔ یہ سب سے بہترین
نیک اعمال کو کرنے کے ایام ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دنوں میں سب سے زیادہ نیک اعمال پسند ہے. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر عام دنوں میں جو ہم نیکیاں کرتے ہیں وہ ان دنوں میں اتنا بڑا نیکی کا کام ہو گیا؟ کہا کہ ہاں، جہاد سے بھی بڑھ کر، سوائے اس کے کہ ایک آدمی اپنی جان اور مال کو لے کر نکلا جہاد میں اور لوٹ کر نہیں آیا بلکہ اللہ رب العالمین کی راہ میں شہید ہو گیا، اس کا مرتبہ اونچا ہے، بلند ہے. ورنہ نیکی کے کام جو ان دنوں میں ایام عشر میں کیے جاتے ہیں بڑی ہی زیادہ اللہ رب العالمین کو محبوب اور پسندیدہ ہیں. تمام قسم کی عبادتیں اس میں موجود ہیں، طاعتیں ہیں، اچھائیاں ہیں، نیکیاں ہیں، العمل الصالح، یعنی تمام تر نیکیاں. اب شمار کریے کون کون سی نیکیاں ہو سکتی ہیں اور کون کون سے اچھے اعمال ہو سکتے ہیں، کون کون سے اچھے اقوال ہو سکتے ہیں. اچھی باتیں کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کریں، نوافل ادا کریں، اسی طرح سے فرائض کا اہتمام کریں، قیام اللیل کریں، تلاوت قرآن کریں، صدقہ کریں، افشاء السلام کریں، اطعام الطعام کریں، اصلاح بین الناس کریں، احسان الی الجیران کریں، اکرام الضیف کریں، اماطۃ الاذی عن الطریق کریں، زیارت مردہ کریں، اسی طرح سے لوگوں کی حاجتیں پوری کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجیں، اچھی طرح سے وضو کریں، لوگوں کو خیر کی دعوت دیں، برائی سے روکیں اور اپنے دلوں کو کینہ، کپٹ، حسد اور بغض اور عناد سے پاک کریں، تکبر کو اپنے نفس سے دور کر دیں. اللہ رب العالمین توفیق دینے والا ہے. نماز، چوتھے نمبر پہ نماز کا اہتمام، یہ بہت ہی بڑی نیکی کا کام ہے. نیکی کے کام میں سے توحید کے بعد، شہادتین کے بعد نماز وہ رکن ہے جس کی ترغیب اللہ اس کے رسول نے دی ہے. اسی طرح سے یہ ایام وہ ہیں جن میں حج اور عمرہ کیا جاتا ہے، اور حج اور عمرہ ان دنوں میں سب سے بڑے اعمال ہیں، سب سے بڑے اعمال ہیں. اور ان ایام کے خصوصیات میں سے چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے. والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کا صلہ، اس کا بدلہ جنت کے سوا کیا ہے؟ اللہ اکبر. اسی لیے والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، الاشهر ان المبرور هو الذي لا يخالطه اثم ماخوذ من البر وهو الطاعة. کہتے ہیں الحج المبرور وہ ہے جس کے بعد گناہ نہ کیا جائے یا جس کے دوران گناہ نہ کیا جائے، یہ حج مقبول ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے. نمبر 6، چھٹا پوائنٹ جو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ روزہ رکھنا. الصیام من افضل الاعمال الصالحہ التي وردت النصوص الكثیرہ فی بیان فضلہ. روزہ ان نیکیوں میں سے ہے جس کی فضیلت بہت ہی زیادہ آئی ہے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنی طرف اس کو منسوب کیا ہے. فرمایا کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فإنہ لی وأنا اجزی بہ. ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزہ کے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. معلوم یہ ہوا کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا چاہیے. فَيُسَنُّ لِلْمُسْلِمِ أَن يَصُومَ التِّسْعَ الْأَوَائِلِ، تو ایک مسلم کے لیے 9 دنوں کا روزہ رکھنا مسنون مستحب ہے من ذی الحجہ، لأن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حث علی العمل الصالح فیہا. اس عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اعمال کرنے کی ترغیب دی ہے. اور اسی طرح سے بعض ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم یوم عاشوراء و9 من ذی الحجہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھتے اور 9 ذی الحجہ کے. اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. امام ابن رجب کہتے ہیں وَمِن مَنْ كَانَ يَصُومُ الْعَاشِرَ، ان 9 دنوں کا روزہ رکھتے تھے عبداللہ بن عمر اور اسی طرح سے حسن ابن سیرین و قتادہ، اور ان تمام لوگوں نے ان ایام کی فضیلت اور ان ایام کے روزے کی فضیلت کو بیان کیا ہے.
تو یہ استحباب شدید ہے. هذه الصيام هذه الايام استحبابا شديدا. اسی طرح سے عرفہ کے دن کا روزہ. نمبر 7 عرفہ کے دن کا روزہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفہ. ام المومنین فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ رب العالمین جہنم سے آزادی عرفہ کے دن اپنے بندوں کو دیتا ہے. وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ. اور اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر قریب آتا ہے اور فرشتوں پہ فخر کرتا ہے. فیقول ما آد هؤلاء. یہ بندے ہمارے عرفہ کے میدان میں کیا چاہتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کیا اور کہا کہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا کے قریب آتا ہے اور فرشتوں پہ فخر کرتا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کی بڑی فضیلت ہے اور اس کی فضیلت بیان کی جا چکی ہے کہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے اور اگلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اسی طرح سے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ان رجلا من الیہود قال له یا امیر المؤمنین. ایک یہودی نے امیر المؤمنین عمر بن الخطاب سے کہا آیۃ فی کتابکم تقرؤونها لو علینا معاشر الیہود نزلت. کہ تمہاری کتاب کے اندر ایک آیت پڑھی جاتی ہے اور تم لوگ اس کو پڑھتے ہو، اگر ہمارے یہودیوں کے اوپر یہ آیت نازل ہوتی لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے. قال ای آیہ. عمر بن خطاب نے کہا کون سی آیت؟ قال الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. قال عمر قد عرفنا ذلک اليوم. یہودی سے کہا کہ ہم کو بھی وہ دن معلوم ہے، والمکان اور وہ جگہ بھی معلوم ہے، الذي نزلت فيه على النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو قائم بعرفہ یوم جمعہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں کھڑے تھے، وہ جمعہ کا دن تھا اور تب اس آیت کا نزول ہوا تھا. معلوم یہ ہوا کہ اس قدر اہتمام ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ ہمارا دین کمپلیٹ ہے، مکمل ہے، اور عرفہ کے دن حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ رب العالمین نے اس دین کو کمپلیٹ کر دیا. نمبر 8 ذکر و اذکار میں کثرت سے مشغول ہونا چاہیے. تسبیح، تحلیل، تحمید، دعا، استغفار، التجا، فریاد، تمام کی تمام چیزیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات. اور اسی طرح سے ابن عباس سے مروی ہے الایام المعلومات قوله ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات ایام العاشر. یہاں پر جو الایام المعلومات سے مراد ایام عاشر، والایام المعدودات ایام التشریق، ایام تشریق ہیں. معلوم یہ ہوا کہ ہمیں کثرت سے ذکر کرنا چاہیے. نمبر 9 قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے. من اخص الاذکار واعظمها. قرآن کی تلاوت خاص طور سے ذکروں میں اخص ترین ذکر ہے اور سب سے عظیم ترین ذکر ہے. تتنزل بسببها سکینہ. قرآن کی تلاوت سے سکینت نازل ہوتی ہے اور فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں اس آدمی کے لیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائے. نمبر 10 تکبیرات کہنی چاہیے. التکبیر وان کان من جملۃ ذکر. تکبیرات اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. جہاں رہیں وہیں کریں، جہاں رہیں وہیں کریں. اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد کی صدائیں بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح سے دعا کثرت سے کرنی چاہیے کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، الدعاء هو العبادہ. اسی طرح سے عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ. سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کا روزہ ہے. چاہے آپ عرفہ کے میدان میں ہوں یا عرفہ کے باہر ہوں، کثرت سے دعا کریں، اللہ رب العالمین قبول فرمائے. نمبر 12 قیام اللیل کا اہتمام کریں. رات میں جاگ کر رب ذوالجلال والاکرام سے التجا اور فریاد کریں. نمبر 13 قربانی کرنا. قربانی کرنا اللہ کے رسول ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ سنت ہے. اللہ رب العالمین نے ان کے بیٹے کے بدلے میں ایک ذبح عظیم عطا فرمایا. اس قربانی کو یاد کریں اور اللہ رب العالمین سے التجا اور فریاد کریں. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النحر یعنی قربانی کے دن انسان کا سب سے بہترین عمل قربانی کرنا ہے. انہ لیاتی یوم القیامہ بقرونها، یہ قربانی کا جانور اپنے سینگ کے ساتھ آئے گا، اشعارہا اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا، واضلافہا اور اپنے کھر کے ساتھ آئے گا، وان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع من الارض، اور جانور قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پہنچ جاتا ہے، مقبول ہو جاتا ہے. فطیبوا بہا نفسا، تو اس کو بہترین بناؤ. یہ ترمذی کی روایت ہے، اور ابواب اضاحی میں باب ما جاء فی فضل الاضحیہ 1493 نمبر کی حدیث ہے. وقال هذا حدیث حسن غریب وابن ماجہ ابواب الاضاحی. اور شیخ ناصر الدین البانی نے کہا وہ المنذر، یہ صحیح سنن ترمذی کے اندر بھی انہوں نے ذکر کیا ہے. اسی طرح سے قربانی سے متعلق یہ بات ہے. 14ویں چیز عدم اخذ شیء من الشعر والظفر بالنسبت للمضحی، جو قربانی کرنا چاہتا ہو وہ اپنے بال نہ کاٹے، اسی طرح سے اپنے ناخن نہ کاٹے، اپنی چمڑی کو نہ کاٹے. من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قربانی تک وہ اپنے بال، اپنے ناخن اور اپنی چمڑی وغیرہ کو نہ کاٹے. اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں. نمبر 15 استغلال یوم العید فی الخیرات، عید کے دن بہت سی نیکیوں کو جمع کر لے اور اللہ رب العالمین سے کثرت کے ساتھ دعا کرے. کیوں؟ ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، سب سے بہترین، سب سے عظیم ترین دن اللہ رب العالمین کے نزدیک یوم النحر قربانی کا دن ہے. نمبر 16 الخروج الی صلاۃ العید، مصلی جہاں پر عید کی نماز ادا کی جاتی ہے وہاں پر جانے کا اہتمام کرنا چاہیے، خطبہ سننا چاہیے، نماز عید ادا کرنی چاہیے. اور یہاں تک کہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، قالت امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرجهن فی الفطر والاضحى العواتق والحید وذوات الخدور، فاما الحید فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت یا رسول اللہ احدانا لا يكون لها جلباب، قال لتلبسها اختها من جلبابها. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حائضہ عورت تک کو لے جاتے، جوان بوڑھی تمام کے تمام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عیدگاہ لے جایا کرو، عیدگاہ لے جایا کرو، مسلمانوں اس سنت کو ادا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت آج بہت سے علاقوں میں بالکل ہی اجنبی بن کر رہ گئی ہے، مردہ بن کر رہ گئی ہے. اس کو زندہ کرنے کی کوشش کرو. اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. صلۃ الارحام 17 نمبر، صلۃ الارحام یعنی لوگوں کے درمیان محبت کو عام کریں اور سلام کریں، کثرت سے لوگوں کے ساتھ ملیں جلیں اور دعا کے کلمات ان کے لیے کہیں. اسی طرح سے نمبر 18 صدقہ و خیرات کریں، صدقہ اور خیرات کریں. یہاں تک کہ اگر صدقہ اور خیرات نہ کر سکے تو آدمی شر اور برائی سے اور فلموں سے اپنی آنکھ کو، اپنے ذہن کو، اپنے دماغ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، سب کو محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اسی طرح سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قصے کو ذکر کریں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایمانی قوت کا ذکر کریں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے توحیدی پیغام کو ذکر کریں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کس طرح سے اپنے باپ داداؤں کے دھرم کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، بت پرستی کو چھوڑ دیا، صنم پرستی کو چھوڑ دیا، وثن پرستی کو چھوڑ دیا، اور کواکب پرستی کو چھوڑ دیا، نجوم پرستی کو چھوڑ دیا اور الہ واحد کے ہو گئے. یہاں تک کہ کہا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اسی طرح سے 20واں نمبر اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا گن گائیں، اللہ رب العالمین ہی کے لیے تمام کے تمام اعمال انجام دیں، خلوص اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں. ہم جو کچھ نماز ادا کرتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے لیے، اور جو کچھ روزہ رکھتے ہیں وہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے، حج بھی اللہ رب العالمین ہی کے لیے، قربانی بھی اللہ رب العالمین ہی کے لیے، اور صدقہ خیرات بھی اللہ رب العالمین ہی کے لیے، ذکر اذکار سب کچھ اللہ رب العالمین کا. جب بھی گنگائیں تو رب ذوالجلال والاکرام کا گنگائیں اور یہی کہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین.
لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ مسلمانوں، حج کرنے والوں، عمرہ کرنے والوں، اپنے تلبیہ کے معانی کو یاد کرو۔ قربانی کرنے والوں، قربانی کی دعا کو یاد کر لو، تمہاری زندگی میں توحید آ جائے گی، رب ذوالجلال والاکرام سے التجا اور فریاد کرنے لگو گے، اور جو اللہ رب العالمین سے لو لگاتا ہے اللہ رب العالمین اس کی سنتا ہے۔ اللہ رب العالمین دنیا بھی سنوار دیتا ہے اور آخرت بھی بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید پر قائم رکھے۔ ان ایام میں ہمیں غیر اللہ کی دہائی دینے کے بجائے رب ذوالجلال والاکرام کی دہائی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حسنات کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سیئات سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔